السلام علیکم ایریز، میں ہوں اسٹرالوجر اینڈ اسپرچول ہیلر ایس اے شہروز، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹار ٹائم۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اس دعا کے ساتھ کہ ایریز آپ جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں اور خیریت کے ساتھ ہوں، اور اگر کوئی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایریز، اس ہفتے 2 اہم تبدیلیاں ہیں، اور ان میں سے جو دونوں اہم تبدیلیاں ہیں اس کا تعلق ہاؤس نمبر 8 سے ہے اور ہاؤس نمبر 11 سے ہے۔ پہلی تبدیلی آپ کے 8ویں گھر میں ہے، جس میں اس وقت مون کی جو اپیرنس ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ مون آپ کو پتہ ہے یہ ہماری جذباتی کیفیت یا جذباتی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث، ہمارے بول بات چیت کرنے کا طریقہ، ہماری گفتگو میں نرمی، شفقت کا پہلو، ہماری امید، ہمارے اخلاق، ہماری حقیقت پسندی، وہ ان صلاحیتوں میں جو اضافے کا باعث بننے والا سٹار ہے وہ مون ہے۔ اچھا، اسی مون کے حفظ چونکہ یہ 8th اینگل پہ آ گیا ہے، تو 8th اینگل میں جب مون کی پوزیشن اپیئر ہوتی ہے، جب مون ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ہمارے ان کاموں کو کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے جن میں ہم تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مالی معاملات ہوں، چاہے جاب کے حوالے سے ہوں، ان تمام کاموں میں ہمیں کامیابی میسر ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 8th اینگل ہے۔ اسٹرالوجی کا مشاہدہ یہ ہے ایریز کہ جب بھی سٹار کی پوزیشن 8th اینگل پر آئے گی تو آپ نے کاموں میں احتیاط کرنی ہے۔ اگر کاموں میں ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارا جو کامیابی کا وقت ہے وہ بھی ہمارا خدا نخواستہ ہمارے لیے پریشانی کے وقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ہے، جس طریقے سے ایریز ہم کوئی منزل پہ پہنچنے کے لیے کسی راستے کا تعین کرتے ہیں اور ہم تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ راستہ سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ اس راستے میں بہت دفعہ بعض اوقات ٹرنز آتے ہیں، موڑ آتے ہیں، اور ہمیں ان موڑ پہ اپنی جو سچویشن ہے اس کو تبدیلی میں لے کر آنا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو 8th اینگل ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اگر ہم اس موڑ پہ، اس ٹرن پہ اپنی سپیڈ کو، اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے احتیاط کے ساتھ ہینڈل نہیں کریں گے تو پھر اس موڑ پہ جس طریقے سے ہمیں جسمانی نقصان، ہم جس سواری میں سفر کر رہے ہیں اس کو نقصان، تو ہمارے لیے جانی بھی نقصان ہو سکتا ہے، مالی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب 8th اینگل کے اوپر بھی سٹار کی پوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کام تو کرنے ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے، آپ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے وقت اپنا ضائع نہیں کریں گے، لیکن اس میں اب احتیاط کریں گے، اپنی اس سپیڈ کو کم کریں گے۔ زندگی کے اندر ہم اپنے معاملات کو کچھ بریک لگائیں گے۔ بریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کو روک لیں، بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بریک لگانا ضروری ہے۔ کوئی آپ کو سواری دے دی جائے نا اور اس سواری کے اندر بریک نہ ہو تو آپ کو لاکھ کہا جائے کہ بہت چیزیں تیزی کے ساتھ سفر کرے گی، لیکن آپ اس میں سفر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ اس سواری میں بیٹھنے کا مطلب اس میں بریک نہیں ہے، نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر بھی بعض ایسے معاملات، بعض ایسی ہماری ذہنی صلاحیتیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ بس رسک لے لو، آگے بڑھ جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، آگے بڑھنا ہے لیکن حکمت کے ساتھ۔ اپنے معاملات کو جہاں پہ روکنے کی ضرورت ہے وہاں پہ روکیں گے، جہاں پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ احتیاط کریں گے، جہاں پہ تیزی کے ساتھ بڑھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے، تو ہی ہمیں اوور آل اپنے مقاصد کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ ایریز، اس 8th ہاؤس میں آپ نیا کام شروع کر سکتے ہیں، اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، جاب کا حصول آپ کو میسر آ سکتا ہے۔ اپنے مالی معاملات کو جتنی تیزی کے ساتھ آپ کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ اس کا صرف سوچ سکتے ہیں، کیونکہ سٹار کی پوزیشن یہاں پر آپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور وقت کی پوزیشن، وقت کا بیہیویئر، وقت کی ساتیں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن جب وقت بھی اچھا ہے، صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہے، ہم نے ان سے کام بھی لینا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے، لیکن اس میں احتیاط۔ اب احتیاط کے اندر آپ اپنے جو پلان، منصوبے جو بھی بنائے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن اس کا ضرور کریں گے، اس کو امپلیمنٹ ضرور کریں گے، لیکن اس میں احتیاط کریں گے۔ چیزوں کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کریں۔ کوئی زمین کا آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی چیزوں کو فروخت کرنا ہے، بالکل آپ کریں، لیکن اپنے قانونی جو معاملات ہیں، اپنا جو پیپر ورک ہے اور جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کو آن پیپر تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، بالکل آپ کریں، لیکن اس نئے کام کو شروع کرنے کے لیے اس کے تمام اسرار و رموز کو جاننا ضروری ہے۔ کہاں پہ آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں، کہاں پہ نہیں ہو سکتی، ان تمام چیزوں کا تدارک آپ نے کرنا ہے۔ کوئی چیز ایسی آپ کو مل گئی جس میں پتہ چلا کہ انویسٹمنٹ کریں گے لیکن منافع ہمیں بہت زیادہ ہوگا،
کوئی ایسی چیز کہ جس میں منافع ہو جائے گا لہٰذا جلدی اس کو پرچیز کر لو، ان چیزوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آگے بڑھنے سے آپ کو نہیں روک رہے، لیکن آگے بڑھنے کے اندر ان چیزوں کو پہلے آپ دیکھ لیں کہ واقعی ایسا پاسبلٹیز میں ہے، یا خدا نخواستہ لالچ میں آ کر یا لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے ہمارے پاس جو 2 پیسے جمع ہیں یا ہمارے پاس جو ہمارا وقت اویلیبل ہے وہ وقت بھی ہمارا ضائع ہو جائے اور ہمارے پیسوں کا یا مالی طور پہ ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ ان چیزوں میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ باقی اوور آل ذائچے کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے۔ اب جو آپ کی اپنی صلاحیتوں میں آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے وہ تھوڑی سی کچھ اس قسم کی ہیں کہ جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا، غصے کے اندر کام نہیں کرنا، کسی ٹینشن پریشانی میں آپ مبتلا ہیں کسی اور کام کی وجہ سے اور کوئی دوسرے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ ساری ٹینشن پریشانی اس میں لگا دینی ہے، یہ آپ نے چیزیں نہیں کرنی۔ تو لہٰذا سوچ کے سمجھ کے احتیاط کے ساتھ ذہن کو پرسکون رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ غصے والی صورتحال سے بچنا ہے۔ پہلے تو ضروری ہے کہ اس چیز میں ان معاملات میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ان میں گھسیٹ گھساٹ کے معاملات کو لے کر آ ہی جاتا ہے تو پھر کوشش کرنی ہے کہ ان معاملات کو زیادہ لینتھی نہیں کرنا، بلکہ حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ایریز اصل میں آپ کی یہ جو سچویشن میں نے بیان کی اس وجہ سے بھی بیان کی آپ کے سامنے کہ ایریز والے ایک چیز کو 1 دفعہ سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، 3 دفعہ، پھر 4تھی دفعہ ان کے سمجھانے کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایریز والے موقع نہیں دیتے، موقع ضرور دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب سامنے والا ان کو اس قدر ہٹ کرے گا یا ہیٹ کرے گا یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ لڑائی کا باعث بن سکتی ہیں تو پھر ان لوگوں کو غصہ کس لیول پر آئے گا یہ پھر ان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا۔ پھر اس وقت ایریز کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اب جو کچھ ہوتا ہے کر گزرو، پھر بعد میں جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا ایریز اپنی صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اس وقت کی سپورٹ کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا ہے۔ کوئی سواری آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ کوئی قریب سے غلط طریقے سے گزر گیا، اس کو سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دیں۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی بھی غلطی کریں گے تو یہ آپ کا جو اچھا ٹائم ہے یہ بھی برے ٹائم میں کنورٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اچھے وقت کو اچھے طریقے سے، اچھی صلاحیتوں کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ دوسری تبدیلی سنیے، 11th ہاؤس میں ہے۔ دوسری تبدیلی 11th ہاؤس میں ہے اور 11th ہاؤس آپ کے نئے تعلقات بنانے کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں آپ کو سن کی سپورٹ میسر ہے۔ اب ایریز آپ دیکھیے 11th ہاؤس، سن کی موجودگی، سن کامیابی کا، ترقی کا، آپ کی قوت ارادی، آپ کی قوت خود مختاری، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، آپ کے جوش، آپ کے جذبات، آپ کی تیزی، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں، آپ کی چیزوں میں آبزرویشن، چیزوں کو سمجھ لینا کہ ابھی معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ تمام صلاحیتیں اس وقت سن کے حفظ آپ کو میسر ہیں اور وقت آپ کی کامیابی کا ہے۔ تو لہٰذا اپنے کامیابی کے جتنے معاملات ہیں ان کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، نیا کام شروع کر سکتے ہیں، نئے کام میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ جیسے ہی نیا کام شروع کریں گے اس میں رزلٹ آپ کو پازیٹیولی مل جائیں گے۔ کسی جاب کا حصول ہے تو جاب کے لیے ماضی میں کوششیں کی، کام نہیں ہوا، اب اس وقت آپ کوششیں کریں گے، اس میں آپ کو کامیابی میسر آئے گی۔ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے وقت کا بھرپور طریقے سے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں تو آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ کامیابی ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گی، بس صرف آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے اور کوششوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹائم ایسا ہے 11th ہاؤس ایریز، اس وقت آپ اپنے جو کام ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کاموں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی جگہ نئے تعلقات بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ لوگ کسی اچھے عہدے کے اوپر فائز ہیں، اچھے عہدے کے اوپر موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے وہ معاملات آپ کے بن سکتے ہیں، وہ ہیلپ اس میں کر سکتے ہیں، تو یہ ٹائم ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بہترین ہے۔ ایون کہ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بہترین ہے۔ ایون کہ اگر آپ کے کوئی خاندانی معاملات ہیں کسی وجہ سے خرابی کی طرف، تو ان کو بھی بہترین بنانے کے لیے یہ ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایریز ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ میسر ہے، بس صرف ضرورت ہے تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کے استعمال کی۔ یہ کچھ 2 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا۔ انشاءاللہ تعالی نئی انفارمیشن کے ساتھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ اگلے منگل کو دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کہ اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔